اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اب بات اس پر بہت طویل ہو جائے گی. لیکن حضور کو کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا, لیکن اتنا ضرور ہے اللہ نے اپنا محبوب دیا. اب محبوب دے کر اللہ کہتا ہے میں تم سے قیامت کے دن پوچھوں گا تم نے میرے محبوب کے ساتھ کیا کیا, تم نے میرے حبیب کے ساتھ کیا کیا. محبوب دیا. اب محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ پیار کرنا تھا یا بے وفائی کرنا تھا؟ محبوب کے قدموں میں عقیدتوں کے پھول بچھانا تھا یا محبوب کے دل پر تیروں کے نشتر چلانا تھا؟ محبوب دیا نا. کیسا محبوب. اور ایک کمال, محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں. محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں کیونکہ محبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا بڑا مغرور, جو جتنا بڑا خوبصورت وہ اتنا بڑا نکچڑا, جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا گھمنڈی. مگر قربان خدا نے جو محبوب اپنا تمہیں اور ہمیں دیا ہے, تکبر اس کے قریب سے کبھی گزر کر کے بھی نہیں جاتا, بلکہ اس کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. ویسا کرم والا کون, ویسی محبت کرنے والا کون؟ وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. وہ حبیب پیدا ہوتے ہیں تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے پوری زندگی امتی امتی کرتے ہیں, اور جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو بھی امتی امتی کرتے ہوئے جاتے ہیں. قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. اب میرے بھائیوں, اللہ ہم سے فرما رہا ہے محبوب کے بارے میں تم سے پوچھوں گا, حبیب کے بارے میں بولو قیامت کے دن کے اس سوال کے بارے میں کیا تیاری کی ہے. اللہ پوچھے گا میں نے محبوب دیا تھا. اللہ اکبر. شکور آباد والو, بنارس والو, مغل سرائے والو, گرد نواح سے آنے والو, اللہ پوچھے گا حبیب دیا تھا, محبوب دیا تھا, تم نے کیا کیا میرے محبوب کے ساتھ؟ بولو تم نے محبت کی, تم نے پیار کیا, تم نے الفت کیا. اگر آئی لو محمد کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو, لیکن اگر واقعی حضور کی محبت دل میں موجود ہے تو آپ مجھے بتاؤ حضور کا ہم نے خیال کیا کیا, حضور علیہ السلام کا کیا خیال کیا. اتنی بات عرض کروں میرے بھائی, ہم کسی اپنے جیسے انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی کبھی چھپ کر روتے ہیں. کیا کبھی آپ نے اپنے اللہ کے محبوب کے لیے بھی رویا ہے؟ کبھی ان کے لیے بھی آنسو بہایا ہے؟ محبوب کے لیے, محبوب جو طلب کرے, محبوب جو طلب کرے. آدمی چوری کرتا ہے کہ محبوب نے گفٹ مانگا ہے. مثال کے طور پر مثال دینا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوئی, اس نے کہا کہ مجھے فلاں کمپنی کا فون چاہیے, تو اگر آدمی کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے تو چوری کر کے لائے گا, ڈاکہ ڈال کے لائے گا, قطع نہیں کتنا کرپشن کرے گا. میرے محبوب نے مانگا ہے ضرور دوں گا. زیورات مانگا, محبوب دیتے ہیں, جو مانگا وہ دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کا محبوب جو اللہ نے ہمیں دیا, وہ محبوب تو ہم سے کچھ نہیں مانگتا, نہ تم سے زیور مانگتا ہے, نہ تم سے کوئی تحفہ مانگتا ہے, کچھ بھی نہیں مانگتا, بلکہ لوگ لے کر آتے ہیں تو کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا, مجھ سے تمہیں کوئی اجر نہیں چاہیے, اجرت نہیں چاہیے. اجرت مزدور لیتے ہیں, مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے, مجھے تو صرف محبت چاہیے. حضور صرف محبت طلب کر رہے ہیں کہ مجھے محبت چاہیے. کس کی؟ میری آل کی محبت. اب لوگ سمجھے آل کی محبت حضور نے کیوں طلب کی, اس پر لوگ بڑی باتیں کرنے لگے. لیکن ایک بات عرض کروں, ارے نادان, آل کی محبت اس لیے طلب کی کہ اگر صرف اپنی طلب کرتے تو ہو سکتا لوگ آل کو چھوڑ دیتے, لیکن جو آل کو چاہے گا وہ اصل کو خود بخود چاہے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا میری آل سے محبت کرو. یار جو آل کا غلام بن جائے وہ اصل سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا. اللہ اکبر. یہ بہت عنوان طویل ہوتا جا رہا ہے, مجھے اپنی گفتگو کو اصل پر آ کر کے سمیٹنا ہوگا. بولو حضور سے محبت کرتے ہو, حضور سے پیار کرتے ہو, تو حضور کو دیا کیا ہے آج تک؟ حضور سے سب کچھ لیا. میرے عزیز, یہ خوبصورت جسم نہ ملتا اگر حضور کا وجود نہ ہوتا, یہ خوبصورت آنکھیں نہ ملتی اگر حضور کا وجود نہ ہوتا, یہ دولت کے انبار نہ لگتے اگر حضور کا وجود نہ ہوتا. کیونکہ حضور سے کہلوایا گیا واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں. جس کو جو مل رہا ہے, جو ملے گا, رسالت میں آپ کے ہاتھوں سے ملے گا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ, سب تو آپ ہی کے در سے ملا ہے, سب تو آپ ہی کے گھر سے ملا ہے. حتیٰ کہ جنت
जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों से मिलेगी। कुर्बान, जन्नत का मालिक खुदा है, जन्नत का खालिक खुदा है, लेकिन तकसीम करने के लिए दस्ते मुस्तफ़ा है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते, और मुझे तुम्हें ही नबी के हाथों जन्नत नहीं मिलेगी, हजरत इब्राहिम और अंबिया को भी जन्नत मेरे नबी के हाथों से मिलेगी। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो मेरे अजीज, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से प्यार कर दिया कि आज तक हुजूर ने कहा मेरी सुन्नत के मुताबिक चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, तो हम हुजूर को देने के लिए तैयार नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पेश करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भाई मौलाना सादिक साहब इतनी जब तवील खूबसूरत गुफ्तगू की नमाज पर, मैं तो कहता हूँ अगर वाकई दिल में इश्क मुस्तफ़ा होता तो हुजूर की आंखों की ठंडक का नाम नमाज है। हुजूर को पेश किया होता या नहीं पेश किया होता, हम हुजूर को पेश क्या कर रहे हैं? कभी रातों को जगे, फिल्म से मोहब्बत है, फिल्मों के लिए तो रातों को जगे, आमिना के लाल से मोहब्बत है, कभी उनके लिए भी जगे। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देख करके आंसू तो बहाए, कभी आमिना के लाल के लिए भी आंसू बहाए? नहीं नहीं मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये भी सवाल होगा, मेरा महबूब इतनी मेहनत करता था, तुमने महबूब की मेहनत पे पानी फेरा था, या महबूब की मेहनत की कद्र की थी? महबूब ने इतनी तकलीफ उठाई थी, तुमने महबूब की तकलीफों का ख्याल किया था, या महबूब की तकलीफों पे तुमने पानी फेर दिया था? अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे कि हमसे ये सब पूछा जाएगा। मैंने कहा इसी को महशर कहते हैं। एक बात उलमा की मौजूदगी में कह दूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके सवालात मुश्किल नहीं होंगे। मुश्किल सवाल तो ये होगा कि हबीब ने तुम्हारी खातिर जो मेहनतें की है, तुमने उस मेहनत की कद्र क्या की है, तुमने उस मेहनत की इज्जत क्या की है, क्या मेहनत की इज्जत की है? आइए अब मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ और फिर पूछता हूँ, आखिर में पूछूंगा, बस लंबी कोई गुफ्तगू नहीं, इसलिए कि ये तो दुआ का वक्त है, ये तकरीर का वक्त नहीं। अगरचे मुझे कहा गया कि गुफ्तगू लंबी करना, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस अपने मकसद की गुफ्तगू हो गई, यही गुफ्तगू लंबी है। लंबी तकरीर कोई जरूरी नहीं, मकसद पूरा कर दे अल्लाह, बस मेरी तमन्ना ये है। बस एक बात, हुजूर उन्वान पर तब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और आखिरी में मैं अपने आप से भी और आपसे भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप से भी पूछना है कि मैं हुजूर की मेहनतों का कितना ख्याल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत बेहतर नहीं हूँ, आप मुझसे बेहतर है। तो जलसे में आपसे ही खिताब नहीं करता हूँ, मैं तो अपने आप से भी खिताब करता हूँ कि तू मुनाफिक तो नहीं हो गया इश्क रसूल के नाम पे, क्योंकि मुनाफिक उसको कहते हैं जिसकी जबान कुछ कह रही हो और दिल कुछ कर रहा हो। बोलो भाई, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? जबान कहती है आई लव मोहम्मद, क्या दिल भी कहता है? अगर आई लव मोहम्मद दिल भी कहता है तो फिर चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में क्यों डाली जाती है? सूद के धंधे क्यों किए जाते हैं? औरतों पर पाप की नजरें क्यों डाली जाती है? और अल्लाह अकबर, अरे कितने जवान हैं जो आई लव मोहम्मद और इश्क रसूल का दावा करते हैं, और कितनी लड़कियों से उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। ऐसे सब नहीं है, लेकिन जरा चेक तो करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच्चा महबूब रखकर झूठे महबूबों से दिल लगा करके उनके लिए कुर्बानी देने वालों, क़यामत के दिन अल्लाह सच्चे महबूब की मोहब्बत के मुतालिक सवाल करेगा। महबूब ने मेहनत की, कितनी मेहनत की? बस एक सवाल, उसका जवाब, फिर अपने आप से हम सवाल करके बात खत्म कर। अल्लाह के रसूल ने इस दीन को, दीने खुदा को, अल्लाह के दीन को तुम्हारे और मेरे घर तक पहुंचाने के लिए हर मुसीबत उठाई। और कितनी मुसीबत उठाई, कितनी मुसीबत। हिंदुस्तान के कई कोनों में मैं इस तकरीर का, इस गुफ्तगू को कर चुका हूं कि हुजूर ने कितनी मेहनत की और कितनी मुसीबत उठाई। आज उन्वान के तहत मैं सिर्फ इशारा दूंगा ताकि अगर आप सुन चुके हो तो आपको याद आ जाए, और जो नहीं सुने उनको एक अंदाजा हो जाए कि कितनी मेहनत की। रमजानुल मुबारक में हम 12-14 घंटे का रोजा रखते हैं, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तो इफ्तार के वक्त हम अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं, बीवी को भी भूल जाते हैं, हर आदमी दस्तरखान पर टूट पड़ता है। 12 घंटे में अपनी भूख की हालत ये होती है। लेकिन अब मेरे नबी की मेहनत सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के दीन के कामों में इतने मसरूफ रहते थे कि 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 3 महीना किसको कहते हैं? ये तकरीर नहीं, ये सिर्फ दिल का दर्द है।
تھوڑا محسوس کرو، اس کو سننے سے زیادہ محسوس کرو. جس نبی سے اپنی جان سے زیادہ ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ کے گھر میں جب 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہوگا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، امی جب 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کھاتے کیا تھے، کس پر گزارا کرتے تھے؟ تو ام المومنین کہتی ہے، روایت میں قالت اسودین کا، کہ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کھجور اور پانی. جس کی زندگی کے 3 مہینے کھجور اور پانی سے گزرتے تھے. ام المومنین کہتی ہے حضور کا پیٹ اندر کی طرف دھنس جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اندر کی طرف پیٹ دھنس جاتا تھا. ایک دن میں نے اس حدیث کو پڑھ کر کے سوچا کہ چیک تو کریں کتنے دن بھوکے رہو تو پیٹ اندر کو دھستا ہے. لیکن یاد رکھنا ہفتے بھر سے زائد بھوکے رہنے والا بندہ بھوکا رہا، کھانے کے بغیر صرف پانی پر اکتفا کرتا رہا، لیکن پیٹ اندر کو نہیں دھسا، کمر اپنی جگہ قائم رہی. تو پھر احساس ہوا کہ حضور آخر ہماری طرح طاقتور تو نہیں تھے. حضور کی طاقت 70 جنتی مردوں کے برابر کی تھی، یعنی وہ ہماری طرح طاقتور ہیں. حضور کی طاقت ہم سے بہت زیادہ. دنیا کے 70 مردوں کی طاقت ملتی ہے تو ایک جنتی مرد کی طاقت بنتی ہے، اور 70 جنتی مردوں کی طاقت ملتی ہے اس سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے. تو ایسا طاقتور انسان جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حیدر کرار کے بازو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب حیدر کرار کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے تو جس نے حیدر کو حیدر بنایا ہو اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا. جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے ہوں اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا. پہاڑ جس بوجھ کو اٹھا نہ سکے اس بوجھ کو سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا ہو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہ اٹھا سکے سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا، اس بازو کی قوت کا عالم کیا ہوگا. مگر ام المومنین ایسے طاقتور رسول کتنے دن وہ بھوکے رہے ہوں گے. کہتی ہیں ان کا پیٹ اندر کی طرف دھنس جاتا تو اللہ کے رسول کمر کے بیلنس کو رکھنے کے لیے، کمر کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیٹ پر کبھی 1 پتھر باندھ لیتے اور کبھی 2 باندھ لیتے، اور کبھی کبھی حضور اپنے شکم اطہر پر پتھروں کو باندھ لیتے. ہمیں حضور کے پیٹ کو دیکھ کر کے رو پڑتی. یہ کس کے لیے ہے؟ ایک دن میں 3 4 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والے عاشق رسول کیا کبھی اس بھوک کو محسوس کر سکیں گے؟ یہ تو صرف بھوک کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے جب زخمی ہوئے تو مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور کے جسم پر جب چوٹ آتی تو مرہم پٹی کرنے کے لیے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہ ہوتا تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے زخموں کو باندھ دیا کرتی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان کے ساتھ قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اس کی داستان میں بہت پڑھ چکا ہوں، میں یہاں نہیں، مجھے صرف یہ پڑھنا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے. یہ سب حضور نے مشکلات اٹھائیں لیکن یہ مشکل ترین دن نہیں ہے. حضور کی زندگی میں ایک ہی دن آیا جو سارے دن سے زیادہ مشکل دن تھا، سب سے مشکل ترین دن تھا. اس سے مشکل دن اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آیا. سب سے مشکل ترین دن حضور کی زندگی میں کون سا تھا؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں حضور پورے خاندان کے ساتھ رہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی. آج ہم لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریب سے امیر ہو گئے، امیر سے مہا امیر ہو گئے، ہے نا، دین کی خدمت کرتے کرتے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ زوجہ جسے دنیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، کوئی دور تھا کہ ان کو ملکہ تجار کہا جاتا تھا. پہلا اونٹ تجارت کا گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ مکے کی سرحد پہ کھڑا ہوتا.
پورے مکے میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، لیکن دولت اتنی خرچ کی سیدہ خدیجہ نے اس دین کے لیے کہ جو ان کی زندگی کا آخری دن تھا، سیدہ خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا۔ اور وصال کے وقت سن لیجئے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے رسول دیا، محبوب دیا، اس محبوب کا نام لے کر کے شان سے زندگی گزارنے والوں، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے وحی کی تصدیق کی، جس نے سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، ان کی زندگی کا آخری دن یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ جس دن وصال کرتی ہے اس دن وہ کئی دن کے فاقے سے تھی، ان کے پیٹ میں اناج بھی نہیں تھا۔ جس نے اسلام کو مالا مال کیا وہ اسلام کی خاطر ظاہری طور پر کنگال ہو گئی، مال کے اعتبار سے ظاہری طور پر، اور ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور آخری وقت جب دنیا سے جا رہی تھی تو پیٹ میں اناج نہیں تھا۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاؤں، ملکہ تجار کہلانے والی خاتون، ان کو اس دن کفن دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس کفن دینے کے لیے کپڑا بھی موجود نہ تھا۔ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، اللہ پوچھے گا نا، لاوارثوں کو تک کفن نصیب ہوتا ہے، جو ہر لاوارث کے وارث قرار دیے گئے ان کو کفن نہیں۔ اس دین کے لیے بڑی محنتیں، موج مستی کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں سجا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، بھائیوں کا حق ہڑپ کر کے اور زمین جائیداد ہڑپ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، قبر کو، آخرت کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کے گھر والوں کی محنتوں کو بھول جانے والوں، صحابہ کی محنتوں کو بھول جانے والوں، اسلام کی عظمت کو دل سے نکال کر کے اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرنے والے جنت کے ٹھیکیداروں، مجھے بتاؤ، جب تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جاتی ہوگی، تمہاری بیٹیاں، ہماری بیٹیاں بغیر آستین کے کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے جاتی ہوگی، بے پردہ جاتی ہوگی، اس وقت سیدہ خدیجہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بغیر کفن کے میں اسی لیے رہی، یہ تو اور بات ہے، یہ تو اور بات ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، عنوان یہ بھی نہیں ہے لیکن بات آئی تو میں اپنی بہنوں سے کہہ دوں، سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کہا بیٹی تمہارے بابا سے میں نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے میری بیٹی، میری لال، لیکن آج تمہارے بابا سے ایک چیز مانگنا ہے۔ کہا کیا؟ تو کہا پہلی وحی کے وقت تمہارے بابا کے جسم پہ جو چادر تھی وہ چادر میں اپنے کفن کے لیے طلب کرتی ہوں۔ تمہارے بابا سے کہنے مجھے حیا آتی ہے، کیوں حیا آتی تھی؟ میں بہت غور کرتا رہا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس دن رسول اللہ کے پاس اس چادر کے سوا کوئی دوسری چادر بھی نہ ہو، تو شاید ان کو حیا آتی ہوگی کہ میں یہ چادر قبر میں کیسے لے جاؤں، لیکن عقیدتیں کہتی تھی کہ یہ چادر پہلی وحی کے وقت تھی حضور کے بدن پر۔ تو کہا بیٹی میں تو طلب نہیں کرتی، تم تمہارے بابا سے سفارش کر دو کہ وہ مجھے اپنی چادر دے دیں۔ ہائے ہائے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک نے اپنے بابا سے کہا بابا امی کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تم آپ کے بدن پر پہلی وحی کے نزول کے وقت جو چادر تھی کیا وہ چادر امی کے کفن کے لیے مل سکتی ہے؟ اتنے میں جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ اس خاتون کا مقام تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ یہ چادر تو چادر ہے، اگر یہ جنت کا لباس طلب کر لے تو خدا اس کے لیے جنت کا لباس عطا فرما دے، جنت کا کفن عطا کر دے۔ لیکن بہرحال یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں، میں اپنی بہنوں سے کیا کہوں؟ بے پردہ گھوم کر سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلا رہی ہیں، بے پردہ گھوم کر سیدہ خدیجہ کی کنیزیں ایسی ہوتی ہے جو اپنی مالکہ کے دل کو تڑپائے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جن کے یہاں لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، کوئی کچھ کہے مجھے گالی دے، بدعتی کہے، کچھ کہے، توہم پرست کہے، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اللہ جب میں دل سے سیدہ خدیجہ کو پکارتا ہوں تو روح سیدہ خدیجہ میری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ مجھے دیکھتی بھی ہے، مجھے سنتی بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ دوں اللہ کی
قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں دل کی گہرائیوں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ذکر کر رہا ہوں تو جنت المالا سے ان کی روح طیبہ اس محفل کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں, میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم سب ام المومنین کے بیٹے ہیں نا, وہ ہماری ماں ہے نا, مومنوں کی ماں ہے نا. میرے بھائیوں تو ذرا سوچو, جب تمہاری میری بیٹیاں بغیر کپڑے کے یعنی آدھی آستین کے کپڑوں کے کالج جاتی ہوگی, کوچنگ جاتی ہوگی, سوچو روح ام المومنین پہ کیا گزرتی ہوگی, جو دین کی خاطر اللہ اکبر سب کچھ لٹا دے رہی ہے. حتیٰ کہ آخری میں ان کے گھر میں چراغ جلانے کو نہیں, حتیٰ کہ ان کے لیے کفن کا انتظام تک نہیں. اور ایک بات بتاؤں, مکے کے گنڈوں نے تو یہاں تک کہ دھمکی دی تھی, ہم تو تمہیں مکے میں بھی دفن ہونے نہیں دیں گے. ام المومنین نے کہا تھا خدا کی عزت کی قسم مجھے مکے کی زمین کی ضرورت بھی نہیں ہے, اگر یار راضی ہے تو مجھے زمین غیرت میں دفن کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. توجہ تو فرمائیں, اگر مکے کے گنڈے مجھے کاندھا نہ دیں, مجھے اس کی تمنا بھی نہیں ہے, حبیب خدا کے کاندھے پر میں شہر خاموشہ تک جاؤں گی. اس سے بڑھ کر میری معراج کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر کے میرا انجام کیا ہوگا, اس سے بڑھ کر کے میرے لیے جو ہے وہ عروج اور ترقی اور رشک کا ذریعہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. لیکن ایک بات ہے, آج ہمارے گھر میں دین نہ رہا. ہماری بیٹیاں کالج تو جا رہی ہے, میں کالج جانے سے تو نہیں روکوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کالج جانا ہے تو دین کی حیا کے ساتھ جانا ہوگا. اسکول جانا ہے, کوچنگ جانا ہے تو اسلام کے قانون کی پابندی کے ساتھ جانا ہوگا. لیکن یاد رکھنا, حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, یہ محنتوں کا جواب ہم کہاں سے لائیں. میں تو یہی کہتا ہوں, ایک بات بتاؤں, علماء موجود ہے, غلطی کروں تو اصلاح کریں. اللہ کے حق سے متعلق جب سوال ہوگا تو اس میں اللہ نرمی کرے گا کیونکہ اللہ کا حق ہے. لیکن جب رسول اللہ کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ نرمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی تو اللہ نرمی کر دے گا کیونکہ حقوق اللہ رحیم و کریم ہے. لیکن جب حق العبد کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے جب تک جس بندے کا حق تلف کیا گیا وہ بندہ خود معاف نہ کرے تو میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. میرے بھائی, عام بشر کا حق تلف کیا گیا تو جب تک کہ وہ بشر معاف نہ کرے تب تک خدا معاف نہ کرے. تو خیر البشر کی جو حق تلفیاں کر رہے ہو, ان کی بھوک کو بھلا رہے ہو, ان کی محنتوں کو بھلا رہے ہو, ان کی کوششوں کو بھلا رہے ہو, جس نے سب کچھ تج دیا تھا دین کے لیے, اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہے, اپنا گھر چھوڑ کر ہم جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ درد کرتی ہے. ہم لوگ تو گدوں پر بھی بار بار پہلو بدلتے ہیں. جس کو خود کا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں جانا پڑا, جس کو خود کا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آباد کرنا ہوا, ذرا غور تو کریں اس رسول کی محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا. بس محبت کا نام ہے, جو ہے وہ شہد کا نام لینے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہو جاتا, لڈو کہنے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہوتا. تو آئیے ذرا اب ہم حضور کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا. یہ سب میں دن گنا رہا ہوں, یہ حضور کی زندگی کے مشکل دن نہیں ہے. اب سب سے مشکل دن کی طرف آتے ہیں. ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے, سب سے زیادہ مشکل دن, بلکہ یوں کہہ لیں جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو, جو عالمین کا مشکل کشا ہو, اس پر سب سے مشکل دن کون سا آیا. سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ, تقریر نہیں, دل کا درد حضور کی چوکھٹ پر, دل کا درد سنانے کے لیے, ان کی امت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں. اب ایک جملہ دل کے کانوں سے سننا, سن تو اچھے سے رہے ہو, لیکن مزید اب دل کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ام المومنین کا سوال, یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے. پھر خود ہی جواب دیتی ہے, حضور کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دیتی ہے, کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن آیا تھا وہ احد کا دن تھا نا, وہ احد کا دن تھا نا. خود ہی کہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ احد کے دن کو وہ دیکھ چکی تھی. اب احد کے دن کی ایک ہلکی سی جھلک سنیں. احد کا دن 70 صحابہ کی شہادت کا دن. ایک دن میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے. 70. یہ کہانی قصہ نہیں, سیرت کی ہر کتاب اپنے بیگانے جس نے لکھا اس نے لکھا 70 صحابہ. اور 70 صحابہ میں کون؟ بڑے صف اول کے صحابہ,
साबिकून अल-अव्वलून, अल्लाह अकबर, वो लोग जिन्होंने मुश्किल दौर में बहुत साथ दिया। कौन कौन? मुसअब इब्न उमैर, अब्दुल्ला इब्न जहाश, हजरत शम्मास, हजरत हंजला, पहली रात का दूल्हा हजरत हंजला, पहली रात की दुल्हन छोड़कर। इन नौजवानों को कौन बताए? आइला मोहम्मद तो कहते हो, लेकिन हंजला की तरह कोई है? अरे आज पहली रात की दुल्हन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ नींद 10 मिनट की कुर्बान करके मस्जिद जाने का वक्त है। हमसे वो भी नहीं होता। क्या वो इश्क रसूल था? ये बात ऑन माइक कहने की नहीं, लेकिन मैं बताऊं तो सही, सोचने वाले अक्लमंद लड़के और नौजवान और औरतें सोच सकती है, पहली रात की दुल्हन कोई छोड़ के जाता है? अरे सबको छोड़ दिया जाता है जिस दिन पहली रात में दुल्हन नसीब होती है। उस दिन इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है, उस दिन इंसान अपने बचपन के दोस्तों को भूल जाता है, उस दिन इंसान अपने बचपन की सहेलियों को औरतें भूल जाती है। वो दिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन होता है। वो लम्हा जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब दो अजनबी दिल विसाल की लज्जतें उठा रहे होते हैं। मगर क्या इश्क मुस्तफ़ा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं शहादत हज़रत हंज़ला नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए एक जुमला कह दूं। जब कोई इस तरह का इश्क करता है हुजूर से, लोग कहते हैं हमारे दिन क्यों नहीं बदलते। मैंने कहा इश्क कर रसूलुल्लाह से, ये दिन क्या है और दिन की औकात क्या है, खुदा तेरे लिए अपना कानून बदल देगा। आशिकों के लिए तो कानून भी बदल दिए जाते हैं। आप कहेंगे आशिक के लिए कानून कैसे बदलते हैं? मैंने कहा हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहां जुनबी होता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहां जुनबी होता है, जुनबी समझते हैं जो बीवी के करीब जाकर गुस्ल फर्ज होता है उसको जुनबी कहते हैं। तो जहां गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आलिम अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं, वली अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं, मुहद्दिस अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं। अल्लाह अकबर, आबिद इबादत करने वाला जनाबत से हो रहमत के फरिश्ते नहीं। जुनबी जहां भी होगा, नबी की जुबान से निकल गया निकल गया, खुदा का कानून है, मतलब कानून है। जहां जहां जनाबत वाला होगा वहां वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन ए हंज़ला, तुम पर मेरी नस्ल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरी रूह कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान। हंज़ला जनाबत की हालत में जामे शहादत नोश करते हैं तो रहमत के फरिश्ते उनको गुस्ल देते हैं। अरे जहां जुनबी हो रहमत के फरिश्ते आते नहीं। लेकिन ये कैसा जनाबत वाला है कि इसको रहमत के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तो पता चला आवाज आएगी नादान, इश्क रसूल करके तो दे, तेरे लिए कानून बदल दिया जाए। कानून, रहमत के फरिश्ते आ नहीं सकते जनाबत वाले के पास, लेकिन रहमत के फरिश्ते को, रहमत के फरिश्ते गुस्ल, किसी को गुस्ल दिया है फरिश्तों ने? शहीद को तो नबी भी गुस्ल नहीं देते, शहीद को तो सहाबा भी गुस्ल नहीं देते, शहीद को तो औलिया। लेकिन ये कैसा शहीद है जिसको फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते, और लोगों ने देखा जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे। सहाबा ने पूछा आका ये क्या? आका फरमाते आया था तो जुनबी था, जनाबत लेकर आए, फरिश्ते इसको गुस्ल दे चुके, इसीलिए उनका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका, जिसको फरिश्ते गुस्ल दे। इश्क, आप दिन बदलने की बात करते हैं, बाज लोगों के लिए कानून बदल जाते हैं। इश्क कोई करे ना है? ये सिर्फ जबान से दावे से काम नहीं चलते। हम आपको कोसने नहीं आए, लेकिन ये हमारे दिल का दर्द है, एहसास करो। तो बहरहाल उम्मुल मोमिनीन कहती हुजूर आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का था ना। अब बताओ पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा जब शहीद हुआ होगा तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरी होगी। अरे उस दुल्हन का तो ख्याल करो ना जिसका चमन बनने से पहले उजड़ गया। कभी एहसास सोच, अल्लाह आपको हमको कभी वो दिन न दिखाए कि पहली रात का दूल्हा कोई मर जाए हैं? हमने तो कभी नहीं देखा, अल्लाह से दुआ अल्लाह कभी दिखाए भी ना ये मंजर। लेकिन वो दुल्हन का क्या हुआ होगा। कितने सुहा गुजरे हैं ना, तब इस्लाम की खेती हरी हुई।
کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں نا، تب اسلام کی کھیتی آئی ہوئی. یہ رسم کے پیچھے پھرنے والوں کبھی احساس کیا؟ کتنی بیوائیں بستر پہ سسکیاں لی ہیں، تب اسلام تم تک اور مجھ تک پہنچے.